جمہوریت کا مقابلہ فیشزم سے ہے. اب انہوں نے یہ نہیں اسپیسیفائی کیا کہ جب وہ فیشسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کس کی بات کرتے ہیں, وہ کون ہے. سنیے. آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے, آج جمہوریت کا مقابلہ جناب اسپیکر فاشزم سے ہے. اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. ابھی کون تاریخ کر رہا ہے یہ بھی میرے لیے بڑی پریشان کر گئے مجھے آج شہباز شریف صاحب اپنی اس تقریر میں. قاسم سوری صاحب ہیں, اطہر کاظمی صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب میرے سے موجود ہیں. کھوسا صاحب, یہ ویسے میں بہت پریشان ہوا ہوں آج تقریر سن کے. میں نے شروع سے ہی یہ بتایا کہ لگا ایسے کہ آج شہباز صاحب کچھ کر دیں گے, لیکن کھوسا صاحب کوئکلی, سب سے پہلے یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اچھی بات ہے. کسی ایک شخص میں اتنے سارے اختیارات, بار بار تنقید ہوتی ہے. بیٹا 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. اگر بینچ بنانے کا اختیار بھی آپ نے کرنا. ڈو یو ہیو اے پرابلم ود دس, یا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے؟ دیکھیں, مجھے ٹائمنگ کا پرابلم ہے. دیکھیں, میں نے خود جب میں سینٹ میں تھا تو ہم نے ٹریجری بینچز میں اس وقت وسیم سجاد تھے, اور اس وقت ایس ایم ظفر صاحب تھے, انور بھنڈر صاحب تھے, ڈاکٹر خالد رانجھا تھے, میں تھا ادھر سینٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے, رضا ربانی تھا, اپنا فاروق نائک تھے. ہم نے مل کے ایک بل بنایا تھا, کیونکہ یہ 80 کے رولز جو سپریم کورٹ کے آئے ہیں, یہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو جب 79 میں ضیاء الحق نے پھانسی لگائی تھی تو اس کے سیاق و سباق میں یہ 80 کے رولز آئے تھے. چونکہ اس وقت جو ہے عدالتی قتل کا شائبہ ملتا تھا, اور یہ گینگ اپ ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے مل کر ایک بہت جید مسلم امہ کے قائد کو جو ہے پھانسی لگائی ہے. تو اس وقت بہت نفرت تھی, منافرت تھی, اور باتیں کرنی تھی. تو عدالت کو کمزور کرنا مقصود تھا, وکلاء کو بکھیرنا مقصود تھا. ضیاء الحق نے یہ سازش کی, اور اس کے بعد 80 کے رولز نمودار. سر, آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی سازش ہو رہی ہے, لڑائی کو ہوا دینے کی, آگ کو ہوا دینے کی, جو اندر فلیمز نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, یقینی بات ہے, یہ تو مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. یہ دیکھیں, ان کا چڑھ دوڑنا عدلیہ کے اوپر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عدالت کو دولخت کرنا, چمک کی ریت. پھر جو ہے جن 2 اصحاب نے یہ سجاد علی شاہ کے خلاف آپریشن کیا تھا جب نواز شریف کو کنٹیمپٹ نوٹس ملا تھا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا عدالت میں, ہم نے چمک دیکھا, کوئٹہ آپریشن دیکھا, پشاور آپریشن دیکھا. ایک کو پھر اس کے انعام میں جو ہے صدر پاکستان بنایا گیا, دوسرے کو سندھ کا گورنر بنایا گیا, سندھ کا گورنر. وہ تقریباً قومے کی صورت میں بھی ان کو ریوارڈ دیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم لیگ نواز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ بل تقسیم تو ہو چکی, تقسیم تو ہو چکی, اس کو ہوا دے رہے ہیں, نظر آ رہی ہے, واضح نظر آ رہی ہے تقسیم. دیکھیں, یہ بہت افسوسناک ہے. پہلے بھی ہم نے ایک کردار ادا کیا تھا کہ خدارا عدالت میں 2 مذاق نہ بنے. جگ ہسائی ہو رہی تھی دنیا میں, جگ ہسائی. 2 عدالتیں بنی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, ایک سٹے دیتا تھا, دوسرا اس کو معطل کرتا تھا, سسپینڈ کرتا تھا. یہ اندر آپس میں فائرنگ ہو رہی تھی 2 گروپس کی سپریم کورٹ کے اندر. اب بھی وہی نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا. بہت افسوسناک بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں فرد واحد کا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اختیار, بات لیجسلیشن صحیح ہے, وقت بہت غلط ہے, اس کا تاثر نیگیٹو ہوگا. یہ جو بدنیتی سے کی جا رہی ہے اس کا پازیٹو نہیں ہوگا. لیکن بات ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا 5 سینئر جج. میں نے ایک بل پیش کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ مل کے 3 کر لیں, 5 کر لیں کی بات ہے. سینٹ میں جب ہم نے جب بل پیش کیا تھا, ہم نے یہی کہا تھا کہ 5 سینئر جج جو ہیں وہ اس چیز کا تعین کریں. نمبر 1. اچھا, 5 سے مراد 3-2 کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اکثریت, 5 کی اکثریت یا 3 کی اکثریت کرے؟ نہیں سر, نہیں. 5 سینئر ججز جو ہے وہ سو موٹ, وہ 5, وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں, 5 نے اتفاق کرنا ہے سر, یا 5؟ بڑا مزہ. میں یہ کہہ رہا ہوں 5 نے اتفاق کرنا ہے یا 5 کی اکثریت نے اتفاق کرنا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو پیپلز پارٹی کا تھا, ہم چاہتے تھے 2 کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو, ایک سپریم کورٹ. وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے نا سر. آئینی معاملات جو ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشن کورٹ. ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہی ہے. ہماری یہ, ہم نے 135 ترامیم 18ویں ترمیم میں کی, لیکن یہ محترم نواز شریف صاحب نے نہ ہونے دیا, اور یہ اب ہو جائے گی سر, خیر آج بھی قائم ہو جائے گا سر. نہیں, اب بھی نہیں ہوگی, خاطر جمع رکھیں. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی اس جوائنٹ سیشن کے باوجود. تو یہ ٹھیک
نہیں سر نہیں، یہ آئین، یہ قانون کے ذریعے قانون سازی سے کام نہیں ہوگا، یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئین کے پاس جو ہے ٹوٹل ہاؤس کا 2/3 دونوں ہاؤسز میں ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس ہے نہیں۔ سر آپ ٹوٹل ہاؤس شریف کی بات کر رہے ہیں، قومی اسمبلی سینٹ کی بات کر رہے ہیں، چلے یہ بھی نہیں، ٹوٹل ہاؤس آف دی اسمبلی اٹسیلف، ٹوٹل نمبر آف دی پارلیمنٹ، ٹوٹل نمبر آف دا پارلیمنٹ، دونوں ہاؤسز کی علیحدہ 2/3 ہونی چاہیے، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جوائنٹ سیشن میں نہیں ہو سکتا، جوائنٹ سیشن میں آپ آرڈینری قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں۔ سو اس لیے آئینی ترمیم ڈپٹی اسپیکر صاحب لیکن جب ہم نے بل پیش کیا تھا، سومرو صاحب اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا، سپریم کورٹ نے اتنا زوردار قسم کا لکھا، انہوں نے کہا ہم نے 80 کے رولز جو ہے یہ اپنا آئینی اختیارات کے تحت کیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے قانون سازی کرنے کا، اس لیے وہ بل ہمارا دفن ہو گیا۔ ہم نے کوشش کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے یہ سپریم کورٹ بھی اس طرح کا جواب بھیج سکتی ہے؟ کھوسا صاحب کوئکلی اب انہوں نے مینشن کر دیا تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ ایک انٹیکٹ تھی اور افتخار محمد چودھری صاحب کا ٹوٹل ہولڈ اور کنٹرول تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ 8-7 کی ریشو میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس وقت کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر پہلا پریسیڈنٹ دیکھیں تو سپریم کورٹ بالکل نہیں کرنے دے گی، کیونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر قد غن ہوگی جو آئین کی روح۔ سر لیکن اگلے آنے والے چیف جسٹسز کو یہ نہیں پتا کہ ہم آج آپسی لڑائی جو کہ اگلے 4 مہینے میں ختم ہو جانی ہے ہماری، اور کوئی اور چیف جسٹس بن جائے گا، اس کی وجہ سے اتنا اپنا اختیار، اور اختیار کیوں، اس میں پرابلم کیا ہو ویسے ان کو کہ اگر 3 لوگ بیٹھ کر بینچ بنا؟ کاشف بہت بھولے ہو یار تم کاشف، کبھی کسی نے سبق سیکھا ہے تاریخ سے؟ کبھی کسی نے سبق سیکھا ہے؟ اگر محترم عمران خان صاحب اگر محترم نواز شریف صاحب ہماری بات مانتے تو ہم تو 62(1)(f) کے خلاف تھے، ہم نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے۔ نہیں سر کوئی نہیں سیکھتا سر، یہ بات ٹھیک ہے آپ کے میاں صاحب نے کہا تھا ہمارے پہ نہیں لگنی، پیپلز پارٹی پہ لگنی ہے، ان کو بھگتنے دو۔